دعائے قنوت ہر شخص کو وہ حفظ ہے جو ان کا پیش امام پڑھتا تھا اور پڑھتا ہے، آٹومیٹکلی حفظ ہو جاتی ہے۔ شب قدر کے متعلق لے لیجئے، ماہ مبارک رمضان کے ماحول کریٹ ہو گیا، کیا ہے جی ماہ مبارک رمضان ہے، کیا ہے ماہ مبارک رمضان؟ ماہ مبارک رمضان ہے، اللہ کی رحمت کا مہینہ، برکت کا مہینہ، وداؤٹ ایون تھنکنگ کہ بھئی قرآن میں اس کے متعلق کیا آیا ہے، احادیث رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، روزہ رکھنے کا فلسفہ جو ہے نا وہ کیا ہے، اس کے بیسک جو احکامات کیا ہیں۔ اب صرف ایک ماہ مبارک رمضان، ہر کسی کو پتا ماہ مبارک رمضان، ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ بابرکات اور رحمتوں کا مہینہ، ہر کسی نے سنا ہوا ہے۔ لیکن اگر کسی سے کہا جائے کہ 5 منٹ بیٹھ کر گفتگو کر دو ماہ مبارک رمضان کے اوپر مدلل، تو ہم کیا کریں گے؟ وہی سنی سنائی باتیں ہیں نا۔ لیکن وہ سنی سنائی باتیں بھی جو ہوتی ہیں، جب آپ نے پڑھا نہ ہو اور سنا ہوا ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو ہے نا پرسائسلی کنونسنگ پوائنٹ کے طور پر دلیل نہیں ہوتی۔ پھر آپ جو ہے نا وہ بیٹھ کر مطلب جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں جی ایسے جو نہیں، عزیز محترم، اگر آپ جو ہے نا ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے تھوڑی سی محنت کر کے پرسائسلی 5 منٹ کی گفتگو کا مواد ہمارے پاس ہو، صرف اتنا سا، یہ ہوتا ہے چیلنجنگ، کہ آپ جو ہے نا آپ کو پتا ہے کہ اس کے متعلق قرآن میں کیا ہے۔ اب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ساری آیتیں قرآن کی، 2-4 آیتیں، احادیث میں کیا آیا ہے، روایات میں کیا ہے، فلسفہ کے احکامات کیا ہیں، مبطلات روزہ کیا ہے، اور جناب جو ہے نا وہ اس کی شرائط کیا ہیں، دیٹس اٹ۔ تھوڑا سا مطلب جو ہے نا وہ ایسی 2-4 چیزیں جو ہے نا وہ آپ نے سیکھ لی۔ اب کیا ہوگا کہ آپ کی فاؤنڈیشن سٹرونگ ہوگی، اور یہ صرف ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے نہیں، جو میں نے مثال کے طور پر بات عرض کی ہے، ہر حوالے سے۔ اب ظاہر ہے آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے وحدانیت پروردگار کے لیے، عدل الہی کے لیے، فلسفہ نبوت، اور پھر جو ہے نا امامت، اور اس کے بعد قیامت، یہ جو ہے نا اصول دین ہے۔ اچھا بھائی ہم سب اللہ ہے کیا مانتے ہیں، ایک دلیل ہے میرے پاس، 2-4 تو ہونی چاہیے میرے پاس دلیلیں، کنونسنگ دلیل جس سے میں کنونس ہوں۔ اچھا پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ اسی طریقے سے جو سارے کے سارے اصول دین، ٹھیک ہے، 5 کے 5، اس کے بعد آ جائے فروع دین کے اوپر، اور پھر بیٹھ کر اور پھر آ جائے جو احکامات الہی ہیں، حلال حرام، یہ ساری چیزیں۔ اچھا اب اگر کوئی مسلمان ان چیزوں کو سمجھ کر دلائل کے ذریعے وہ قبول کرتا ہے اور پھر امپلیمنٹ کرتا ہے اس میں کہ جس نے آٹومیٹکلی جو ہے وہ دین اسلام کو سنی سنائی باتوں سے سیکھا ہوا ہے، اس کو ایسا جو ہے نا اس کے متعلق پتہ نہیں ہے، نہ وہ جانتا ہے۔ اچھا اب میں پہلے اپنے اس موضوع کی طرف جو ہے نا اس کو تھوڑا روک کر ادھر آتا ہوں، پھر میں واپس جو ہے نا وہ جاؤں گا۔ اصل جو بات میں نے شروع کی تھی کہ جو مت ہوتی ہے کلچرلی اور ٹریڈیشنلی، جس کی وجہ سے ہم جو ہے نا وہ اسی سرکل کے اندر، ویب کے اندر گھومتے رہتے ہیں۔ لیکن میں تھوڑا سا جو ہے نا 2-3 مثالیں آپ کی خدمت میں جو ہے نا پیش کرنا چاہتا ہوں عزیز محترم، کہ بات جو ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ اگر تو میں دلائل کے ذریعے دین اسلام کو قبول کروں، اور میں جانتا ہوں کہ مطلب جو ہے نا وہ یہ اسلام اور یہ جو ہے نا وہ اسلام کا فلسفہ ہے، تو اس میں اور اس میں کہ میں نے آٹومیٹکلی جو ہے وہ دین قبول کر لیا۔ نقصان کیا ہوگا کہ جب میں نے بغیر ریسرچ کے، بغیر کسی دلیل کے، بغیر سوال کیے، بغیر شک کیے اگر میں نے آٹومیٹکلی قبول کر لیا ہے تو وہ ایمان کا پہلا درجہ ہے۔ وقالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، کہ ٹھیک ہے اس میں آپ نے جناب جو ہے تسلیم کر لیا، پہلے مرحلے میں کھڑے ہوئے ہیں، آپ نا انٹر ہو چکے ہوئے ہیں، آپ کم از کم جو ہے وہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی آمن من عذابی، کم از کم آپ عذاب پروردگار سے امان میں ہیں اور آغوش رحمت پروردگار اور آغوش اسلام میں آ چکے ہیں۔ یعنی وہ جو بین الکفر والنفاق اور جو ہے نا وہ جو ایک دیوار ہے، اب دیوار کی اس طرف ہے، اب دیوار کی اس طرف نہیں ہے، فائن، یہاں تک جو ہے نا وہ بات ٹھیک ہے۔ لیکن عزیز محترم اس طرف آنے کے بعد بھی آپ ابھی تک ایج پر کھڑے ہوئے ہیں، تھوڑا ہوا کا جھونکا تیز آئے گا تو آپ پھر اس طرف جا کر گر پڑیں گے۔